كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھی، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ قربانی کا، اور اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا جو افضل دن ہے جو 10ویں تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دن قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں، سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ قربانی کرنا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آج کا دن بڑا افضل دن، بڑا اہم دن ہے۔ آج کا دن قربانی کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا۔ کیا ہے یہ قربانی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلی جو قربانی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی کی قربانی مانگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مینا میں پہنچ کر حالانکہ بیچ میں شیطان نے بہکایا، کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہکایا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، جو کہ میں نے جمعے میں بیان کیا۔ جب مینا کے اندر پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کے سامنے، اپنے نور نظر کے سامنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب رکھا، اللہ کا حکم رکھا، اللہ کا پیغام رکھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب مبارک کے اندر بتلایا تھا۔ اے ابراہیم، تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ نہ پائے اور 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسرے دن اللہ نے پھر دکھلایا، پھر 100 اونٹ قربان کیے، پھر اللہ نے دکھلایا، پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، اے ابراہیم، تم اپنے لختے جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کا حکم ہے۔ مینا کے اندر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو بتلایا۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ انی ارى فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا، اذبح، میں تم کو ذبح کر رہا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے لختے جگر، اب آپ اپنی رائے بتلاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے، تم اس بارے میں کچھ کہو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، بچپنا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی فراست اور ایسی سمجھ دی جو کہ ایسا جواب دیا جو جواب دینے کے قابل تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
السلام کہنے لگے قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان آپ جلدی کیجیے، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھ کو صابرین میں سے پاؤ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب۔ باپ بیٹے میں گفتگو چل رہی ہے، ابا جان کہہ رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے لخت جگر کی رائے لے رہے ہیں۔ لخت جگر نے بھی ایسی رائے دی، اے ابا جان آپ جلدی کیجیے، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے انشاءاللہ مجھ کو صابرین میں سے پاؤ گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک رائے اور دی اور یہ فرمایا کہ ابا جان اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لو، مجھ کو الٹے منہ لٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر سے نظر مل جائے۔ باپ بیٹے کی محبت جوش مارنے لگے اور چھری غلط جگہ چل جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور میرے ابا جان اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لو، مجھ کو الٹے منہ لٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹے منہ لٹا دیا اور چھری کو ہاتھ میں لیا اور پھر کہا بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ، لیکن چھری کاٹنے کا نام نہیں لکھا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت لگا لیکن چھری نہیں کاٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، چھری کو ایک طرف پھینکا اور کہنے لگے چھری تجھ کو کیا ہوا؟ ارے تو وہی چھری ہے جس سے ساگ سبزیاں کاٹی جاتی تھی، جس سے پھل فروٹ کاٹے جاتے تھے، کاٹ، تیرا کام کاٹنے کا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ نے چھری کو گویائی دی، چھری کو بولنے کی طاقت دی اور چھری کہنے لگی اے خلیل میں جلیل کی مانوں یا خلیل کی؟ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے خبردار، جو ایک رونگٹا بھی کٹا۔ اور چھری کہنے لگی ابراہیم تم کو پتہ نہیں، تم جانتے نہیں، آگ سے تو صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور مجھ سے 70 مرتبہ فرما دیا خبردار جو ایک رونگٹا بھی کٹا۔ بھلا میں کیسے کاٹ سکتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طاقت کو لگا رہے ہیں لیکن چھری نہیں کاٹ رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس مینڈے کو لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا دو، مینڈے کو لٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، مینڈے کو لٹایا، چھری نے اپنا کام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ ہی رہے ہیں کہ اسماعیل میرے لخت جگر پر چھری چل چکی ہے، آنکھوں سے پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ جب پٹی کھول کر دیکھا آپ حیران ہو گئے، آپ تعجب کرنے لگے، اللہ سے گڑگڑانے لگے اے پروردگار عالم یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن اللہ نے مینڈے کی قربانی دی۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ آنے والے جو میرے بندے ہیں وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دیں گے کہ اپنے لخت جگروں کی قربانی دیں، اس لیے اللہ نے مینڈے کی قربانی، دمبے کی قربانی دی۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر اللہ اسماعیل کی قربانی کو لے لیتا سارے کے سارے انسانوں پر، سارے مسلمانوں پر واجب ہو جاتا کہ اپنے اپنے لخت جگروں کی قربانی کریں۔ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اتنی بڑی قربانی میرے بندے نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ نے لخت جگر کو ہٹا کر
اور ایک دمبے کی قربانی دی، اور یوں فرما دیا کہ ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب، صاحب حیثیت، دولت مند ہے، روپیہ پیسہ کا مالک ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ایک سال کا، پورا ایک سال۔ اب ایک سال ہم کسی کسان سے لے رہے ہیں، کسی پیٹ سے لے رہے ہیں، ہم کو کیسے پتا چلے کہ ایک سال ہو گئے؟ اس لیے فرمایا کہ اب اس کے دانت دیکھ لو، اگر 2 دانت نکل آئے ہیں تو سمجھ لینا کہ ایک سال ہو گئی، اور اگر 2 دانت نہیں نکلے ہیں، کتنا بھی لمبا چوڑا ہو لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کے بارے میں فرمایا کہ اگر دمبا اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا فرما ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، لیکن اگر ایک سال کے دمبوں میں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ یہ سال بھر کا ہے یا نہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دمبے کی قربانی ہو جائے، دتا ہو یا نہ دتا ہو، جچ رہا۔ لیکن ہمارے بہت سے مسلمان اسی مسئلے کو، اسی حدیث کو بکرے پر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ لکھا ہوا ہے کہ بکرا بس جچنا چاہیے سال بھر کا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دمبے کے لیے فرمایا کہ اگر دمبا اتنا لمبا چوڑا اور اتنا فروا موٹا تازی ہے کہ اگر ایک سال میں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی شناخت نہیں کر سکتا، تو دمبے کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن میرے مسلمان دوست، میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، اگر بکرے کی قربانی کرنا ہے تو پورا 1 سال کا ہو، 2 دانت نکل آئے ہوں جو کہ دتا ہوا ہو۔ اگر دتا نہیں ہے، تمہارے محلے کا ہے، تمہارے پڑوس کا ہے، تمہارے گھر کا ہے، تمہارا خود کا پلا ہوا ہے، وہ دتا نہیں ہے لیکن سال پوری ہو چکی ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کر دو، ہو جائے، سال پوری ہونی چاہیے۔ دتنا تو اس لیے بتلایا کہ تم کو کیسے پتا چلے کہ یہ سال بھر کا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، پڈا ہے، 2 سال کا، 2 سال۔ اور اللہ کتنا بڑا رحم الرحیم ہے، یہ فرمایا کہ یہ جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 لوگ آ جاؤ، 7 حصے ہو جائیں گے، 7 کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں جن کی نیت صحیح ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ یاد رکھنا، قدر کی صدی کے مسلمانوں، 7 میں سے اگر ایک کی نیت بھی ڈاماڈول ہو گئی، ایک کی بھی قربانی صحیح نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک کی نیت بھی غلط ہو گئی تو کسی کی قربانی صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے، جو جانور ہے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر عیب ہے، مثال کے طور پر اس کے پیر میں زخم ہو گیا، اب یہ دیکھیں گے کہ وہ پیر زمین پر رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ اگر پیر زمین پر ٹیک رہا ہے اور چلنے میں کچھ لنگڑا رہا ہے لیکن پورا وزن پیر پر ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 3 پیر پر ہے، 1 پیر اٹھا کر چلتا ہے تو قربانی نہیں۔ ہاں، اب اگر بدن پر ہے، سینے پر ہے، کمر پر ہے، پونچھ پر ہے تو پھر اس کا 1/3 حصہ دیکھا جائے گا۔ اگر 1/3 حصے سے زیادہ زخم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 حصے سے کم زخم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ ایسے مسئلے ہیں جو ہم آپ کو پتہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہ اس جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ سب سے اہم اور سب سے افضل بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر کوئی اتنا کمزور دل کہ وہ ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا تو شروع میں ہاتھ ڈال دے، اور جب اس کی رگ کٹ جائے یا رگ نہ کٹ پائے
بس تم نے چھری لی اور اس پر پھیری اور فوراً قصاب کو پکڑا۔ اب اگر کوئی اتنا کمزور دل ہے کہ چھری ہاتھ میں لینے میں ہی گھبرا رہا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنی آنکھوں سے اس قربانی کو دیکھو تاکہ تمہارے دل کو یہ احساس ہو کہ مجھ کو اس سے کتنی محبت تھی، اے اللہ یہ مجھ کو اس سے بے انتہا محبت تھی، آج میں اس کو تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اس بچے کی قربانی زیادہ افضل ہے جو کہ گھر کا پلا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت الفت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اگر ہمارا گھر ایسا جو کہ ہم پال نہیں سکتے تو پھر کم سے کم اتنا دن پہلے لائے جس سے کہ وہ ہم کو پہچان لے اور اس کے دل میں ہماری محبت ہو جائے، ہماری محبت اس کے دل میں آ جائے، اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اب اگر ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم اتنی پہلے نہیں لا سکتے تو پھر آگے چھوٹ دے کہ ٹھیک ہے 10 تاریخ سے پہلے لے آؤ اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اب اگر کسی کو 10 تاریخ پر بھی اس کو انتظام نہیں ہے تو پھر 2 دن اور 11 اور 12، ہاں ان 2 دنوں میں بھی کرو، لیکن 12 دن سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرو۔ 10 تاریخ میں اور 11 تاریخ میں تو جب چاہو کر دو، لیکن جو آخری دن ہے 12واں دن ہے جس کو ہم تواسی بولتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی۔ اچھا ایک اور چیز اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے تو ہم کچھ کھا کر عید لانا ہے۔ عید الفطر کے دن آپ نے فرمایا کہ کچھ میٹھا کھا کر آؤ نماز کے لیے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن فرمایا کہ بغیر کھائے پیے نماز کے لیے آؤ، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تمہارے یہاں قربانی ہو جائے، قربانی کا جو سب سے پہلا حصہ ہو جس کو ہمارے یہاں جو نکلتی ہے وہ کلیجی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اس کلیجی کو کھا کر پھر ہم دوسری چیزیں کھانا شروع کریں۔ اور کلیجی نہیں ہے، کلیجی بننے میں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر اس کا جو گردہ ہوتا ہے آگ میں بھون کر اس کو کھاؤ۔ سنت تو یہ ہے کہ اپنی قربانی میں سے کوئی بھی حصہ تھوڑا سا پہلے اس کو کھاؤ پھر کچھ بھی۔ اور یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ دیکھو قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کر لینا، نیتوں کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اے لوگوں، اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پاس تو تمہارے دل کا تقوی آتا ہے۔ جیسا تمہارا تقوی ہوگا وہ قبول کیا جائے گا اور ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ اور یہ فرمایا جس کی نیت کے اندر اخلاص سے اللہ کی رضا ہے، ریاکاری سے اس کا دل صاف ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ اور جس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ اس قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کرنا۔ اور سارا کا سارا گوشت اللہ نے ہم اور آپ کے لیے رکھا کہ خوب کھاؤ، تم بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، عزیز و قارب کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ میرے پاس تو تمہارا دل کا تقویٰ آیا ہے، تمہارا دل کا تقویٰ ہے، تمہاری دل کی نیت ہے، تمہارا اخلاص ہے، تمہاری للہیت ہے، رضا الہی ہے۔ اگر للہیت ہے تمہارے دل کے اندر، اخلاص ہے تو تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ اب ہم اس گوشت کو کیا کریں گے؟ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے۔ ہاں ایسا نہیں ہے
کہ وہ اچھا جو ہم کو پسند ہے، بہت سے ہیں جو صحیح بات ہوتی ہے میں بول دیتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، جو حق بات ہے اس کو بتلانا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں بس صاف کے کہہ دیتے ہیں وہی اس کی ڈگری سب الگ کر دیں، اس حصے کا گوشت الگ کر دیں، کچھ ایسا گوشت نکال دینا جس سے کباب بن جائے، جس سے کوفتے بن جائیں۔ کیوں بھائی؟ تمہارا دل ہے، کسی غریب کا دل نہیں ہے کیا اس کو نہیں کھانا؟ جیسا تمہارا دل ہے دوسرے کا بھی تو دل ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جو خود کو پسند کرو وہ دوسرے کو پسند کرو۔ تم امیر ہو، تم دولت مند ہو، جب چاہو گے لے آؤ گے، جیسا چاہو گے بکرے کا گوشت بن جائے گا، لیکن وہ غریب جو تمہارا پڑوسی ہے وہ اسی آس پر ہے کہ آج مجھ کو گوشت ملے گا کھانے کے، آج میں اس چیز کو کھاؤں گا، اس کو اچھا سے اچھا دینے کی کوشش کریں۔ ہم تو جب چاہیں گے جب کھا لیں گے۔ اس نے فرمایا کہ سارا کا سارا گوشت آپس میں مکس کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ڈگری الگ نہیں، کوئی شوگر کا الگ نہیں، کچھ نہیں، سارا گوشت کاٹ کر بوٹیاں کر کر اور اس کو ایک ساتھ ملا، اور ایک ساتھ ملانے کے بعد اب اس کے 3 حصے کر لو، اس کے 3 حصے کر لو، ایک رشتہ داروں کا، ایک فقیر غریبوں کا، اور ایک خود کا۔ یہ 3 حصے ہیں، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکین لاچار محتاج کو کھلاؤ، اور اس کا جو خون ہے، جو رسی ہے، جو کھال ہیں، ان کے بارے میں بتلایا کہ یہ کھال کسی مدارس میں دو، کسی غریب کو دو، اور جو اس کی رسی وغیرہ ہیں، خون ہے، ان کو دفن کر دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آج مکان ٹائل اور پتھر کے ہیں، کیا کریں، کہاں دفن کریں، نالیوں میں بہہ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور بہت اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو یاد رکھنا اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو، اور پھر ہم دعا پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک وانا من المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب چھری چلے، اور جب ہم نے چھری چلا دی، ذبح ہو گیا، اب ہم کہیں گے اے اللہ اس کو قبول کرو، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس کو قبول فرما میری قربانی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے منی، اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر ہم صرف دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے ہو رہی ہے، تو پھر منی کی جگہ من فلان جس کی طرف سے ہے اس کا نام لیا جائے، جس کی طرف سے ہے اس کا نام لیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، جیسے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا۔ تو یہ چند مسائل کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ 6:30 بجے کے لیے کہا تھا کہ 6:30 بجے نماز ہوگی، ٹائم قریب ہو گیا ہے، بس نیت کا طریقہ سمجھ لیں، اس کے بعد کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ 1 سال کے بعد نماز آتی ہے۔ ہم اور آپ کے ذہن اتنے کمزور ہیں کہ وہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے نیت، کوئی مشکل نہیں ہے،
نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ. اگر عید الاضحیٰ نہیں کہہ سکتے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز بقرعید کی. واجب میں زائد 6 تکبیرات کی. رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہوں، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. کتنی آسان. پھر سنو، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ. واجب میں زائد 6 تکبیرات کی. رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. اب امام نے اللہ اکبر کہا، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر آواز آئے گی امام کی طرف سے اللہ اکبر. ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر جب آواز آئے گی اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. پھر آواز آئے گی اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے. یہ 3 تکبیریں تھیں پہلی رکعت. اب جیسے نماز ہوتی ہے، الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اب دوسری رکعت کے لیے الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے. سورت ملانے کے بعد جب آواز تکبیر کی آئے گی اللہ اکبر، رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ 3 تکبیریں ہوئی. 3 پہلی رکعت میں ہوئی، 3 دوسری رکعت میں ہوئی. اب چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کی. اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائیں گے. لوگوں کی نماز بہت آسان ہے، بس سمجھنا ہے. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں بعد میں دوسری رکعت میں. پھر جیسے نماز ہوتی ہے ویسے